یسوع مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام زندگی میں سے پرانے عہد نامہ میں سے یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں تحریر ہے: اور اگر خداوند کی پرستش تم کو بری معلوم ہوتی ہو تو آج ہی تم اسے جس کی پرستش کرو گے چن لو، خواہ وہ وہی دیوتا ہو جن کی پرستش تمہارے باپ دادا بڑے دریا کے اس پار کرتے تھے، یا اموریوں کے دیوتا ہو جن کے ملک میں تم بسے ہو۔ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو خداوند کی پرستش کریں گے۔ آمین۔ آج تھوڑی دیر کے لیے ہم کلام خدا کے اس حصے پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام ہمیں اس آیت میں کیا سکھاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایک ہمیں چناؤ نظر آتا ہے، یہاں پر ہمیں ایک انتخاب نظر آتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یشوع کے یہ الفاظ کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ یہ الفاظ یشوع کیوں کہتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یشوع جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ کئی برسوں سے رہ رہا ہے، اور وہ یہ بھی بات دیکھتا ہے کہ جب بھی قوم بنی اسرائیل اسیری کا شکار ہوتی ہے، جب بھی قوم بنی اسرائیل مصیبت کا شکار ہوتی ہے، تو وہ ہمیشہ زندہ خدا کا چناؤ نہیں کرتی، وہ ہمیشہ زندہ خدا کا انتخاب نہیں کرتی، بلکہ وہ بتوں کے پاس جاتی ہے، بتوں کا جو ہے وہ انتخاب کرتی ہے۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یشوع کے یہ الفاظ کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، سو ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ وہ یشوع جو ہے وہ اس بات کے بارے میں بخوبی جانتا ہے کہ جب بھی قوم بنی اسرائیل مصیبت میں آتی ہے، جب بھی قوم بنی اسرائیل دکھوں میں سے گزرتی ہے، تو وہ ہمیشہ زندہ خدا کا چناؤ نہیں کرتی، وہ زندہ خدا کا انتخاب نہیں کرتی، بلکہ وہ زندہ خدا سے منحرف ہو جاتی ہے، وہ منکر ہو جاتی ہے، زندہ خدا سے اپنا منہ پھیر لیتی ہے، زندہ خدا کے خلاف بغاوت کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن مقدس یشوع کے یہ الفاظ کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، یہاں پر جو ہے وہ مقدس یشوع اپنی ذات کی ضمانت دیتا ہے، اور نہ صرف وہ اپنی ذات کی ضمانت دیتا ہے بلکہ وہ اپنے خاندان، اپنی اولاد کی بھی ضمانت دیتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں بھی زندہ خدا کے پیچھے چلوں گا، میں بھی زندہ خدا کی پیروی کروں گا، میں زندہ خدا کا چناؤ کروں گا، اس کا انتخاب کروں گا، اور نہ صرف میں بلکہ میری اولاد بھی، میرے بچے بھی زندہ خدا کا چناؤ کریں گے، اور ہم ہمیشہ زندہ خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، اس کی پیروی کریں گے۔ یقیناً جو مقدس یشوع ہے اس نے اپنی اولاد کو کلام خدا کے بارے میں سکھایا ہوگا، یقیناً وہ اپنے بچوں کے ساتھ مل کر خاندانی عبادت کرتا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں تو جو یہودی خواتین تھیں جب وہ حاملہ ہوتی تو وہ 10 احکام کا ورد کرتی، اور جو یہودی خواتین تھیں وہ اپنے خاوند کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کلام خدا کو پڑھتی، اس کا ورد کرتی، تاکہ بچے کے کانوں میں خدا کے کلام کی آواز جائے، تاکہ جو بچہ ہے وہ خداوند کی آواز کو سنے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہودی لوگ تھے وہ اپنے بچوں کو 12 سال تک ہیکل میں بھیجتے، تاکہ جو بچے ہیں وہ شریعت کی تعلیم کو سیکھیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقدس یشوع ہے اس نے یہ الفاظ کہے، یقیناً اس نے کلام خدا کے بارے میں اپنے بچوں کی رہنمائی کی ہوگی، یقیناً وہ مل کر کلام خدا کی عبادت کرتے ہوں گے، کلام خدا کے
بارے میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہوں گے, ایک دوسرے کو بتاتے ہوں گے. اس لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو زندہ خدا کے آگے جھکیں گے, صرف اسی کی عبادت کریں گے. یہ ایک ضروری بات ہے, یہ لازمی بات ہے کہ ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کلام خدا کے مطابق کریں. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں اور باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کلام خدا کے مطابق نہیں کرتے. آج کے دور میں ماں اور باپ بڑے لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو رکھتے ہیں, ان پر دھیان گیان نہیں کرتے. اسی سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ برے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمارے بچے جو ہیں اسی سبب سے غیر اقوام کی طرف بھی اپنا رخ کرتے ہیں. اسی سبب سے وہ نشے بازی کا شکار بھی ہمیں نظر آتے ہیں, کیونکہ جو آج کے دور میں ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کلام خدا کے مطابق نہیں کرتے. لیکن بطور مسیحی, بطور ایماندار, ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کلام خدا کی روشنی میں کرنی ہے, تاکہ جب بھی ہماری زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں, جب بھی چناؤ کا وقت آتا ہے, جب بھی انتخاب کرنے کا وقت آتا ہے, تو ہم نے ہمیشہ زندہ خدا کو سامنے رکھنا ہے. نہ صرف ہم جو ہے وہ زندہ خدا کا چناؤ کریں, بلکہ ہماری اولاد بھی زندہ خدا کا انتخاب کرے, زندہ خدا کا چناؤ کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماں کی گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے, اور بچہ جو ہے وہ ماں سے ہی سب کچھ سیکھتا ہے. اس لیے جو ہے وہ فرانس کا جو عسکری قیادت کا رہنما تھا نپولین, اس نے کہا کہ اگر ایک ماں مجھے پڑھی لکھی دی جائے تو میں آپ کو ایک مہذب معاشرہ دوں گا. یہ ایک قوم کی خوشحالی کی ضمانت ہے. اگر مائیں پڑھی لکھی ہوں گی, اگر مائیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں گی, اپنے بچوں کی تربیت کلام خدا کے مطابق کریں گی, تو یقیناً ایک مہذب معاشرہ جنم لے گا. قومیں آگے بڑھیں گی, قومیں ترقی کریں گی, اور یقیناً جو ہمارے بچے ہیں وہ کلام خدا سے بھی واقفیت حاصل کریں گے, کیونکہ خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس راہ پر اسے چلنا ہے, تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ پھرے. ہم لاڈ پیار سے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں, ہم لاڈ پیار سے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں, لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ تو چھڑی سے اس کی تربیت کر. تجھے اگر مارنا بھی پڑے تو اسے مار, تاکہ وہ سیکھے, تاکہ وہ خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے, تاکہ وہ شریعت کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے, تاکہ وہ خدا کے آئین اور قوانین کو اپنی زندگی میں لے لے, تاکہ اس کی زندگی بہتر طور پر گزر سکے, تاکہ وہ نشے بازی سے, برے کاموں سے, غیر قوموں سے بچ جائے, دور رہے. اور اسی سبب سے جو مقدس یشوع ہے وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, سو ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو بڑے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں. جو ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ بے راہ روی کا شکار ہیں, وہ غیر اقوام کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں, غیر اقوام میں شادیاں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے کہ جب ابراہیم نے اپنے نوکر کو بھیجا تاکہ وہ اس کے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کرنے کے لیے جائے, تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اس نوکر سے قسم لیتا ہے کہ تو غیر قوم کی کسی لڑکی کو نہ لے کر آنا. خدا کا کلام آج ہمیں بھی یہی سکھاتا ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو کلام خدا کے مطابق بتائیں گے, کلام خدا کے مطابق سکھائیں گے, تو ہمارے جو بچے ہیں وہ غیر اقوام میں شادیاں بھی نہیں کریں گے, کیونکہ کلام خدا میں یہ مرقوم ہے کہ بے ایمانوں کے ساتھ ناہموار
जुए में ना जुतो। और खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमने अपने आप को कलाम खुदा के मुताबिक ढालना है, कलाम खुदा की पैरवी करनी है और उसके पीछे चलना है, उसके आयन और कवानीन को अपने सामने रखना है। और दूसरी बात हम सीखते हैं कि हमारे जो नौजवान बेटे हैं वो नशेबाजी का शिकार हैं और बड़ी हद तक इसके जिम्मेदार जो हैं वो माँ बाप भी होते हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को लेकर नहीं बैठते, जब इबादत नहीं करते, जब खानदानी इबादत घरों में नहीं होती, जब खुदा का कलाम घरों में नहीं खोला जाता, जब खुदा के कलाम का विर्द घरों में नहीं किया जाता, तो फिर हमारे सामने ऐसे ही भयानक खौफनाक नताइज हमारे सामने बरपा होते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं, अगर बाप शराब पीता है तो लाजिम है कि बच्चा भी बड़े होकर शराब पिएगा। अगर माँ झूठ बोलती है, अगर माँ की तरबियत अच्छी नहीं है तो लाजिम है कि बेटी भी झूठ बोलेगी और वो भी बड़े होकर अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलेगी। इसलिए जो है वो हमें खुदा के कलाम को सामने रखना है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर हमारी जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आ जाएं कि हमें भी ये अल्फाज कहने पड़े, जब हमारी कौम जो है वो जिंदा खुदा का इनकार करे, जब हमारे लोग जिंदा खुदा का इनकार करें, तो हमने क्या करना है कि हम भी मुकद्दस यशवा की तरह ये अल्फाज कह सकते हैं कि अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, तो हम तो जिंदा खुदा के आगे झुकेंगे, उसी की इबादत करेंगे, उसी के साथ वफादार रहेंगे, उसी के फर्मा बरदार रहकर इस रुए जमीन पर जिंदगी गुजारेंगे। आज जो बात सीखने की है कि बड़ी हद तक माँ बाप खुद जिम्मेदार होते हैं बच्चों के खराब होने में। जब हम खानदानी इबादत नहीं करेंगे, जब हम अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेकर जाएंगे, तो फिर ऐसे ही खौफनाक नताइज हमारे सामने आएंगे। हमारे बच्चे जो हैं वो शराब नोशी करेंगे, गैर अक़वाम की तरफ अपना रुख करेंगे। हम देखते हैं मुक़द्दस नूह के बारे में कि उसने अपने खानदान को बचा लिया ईमान के सबब से। वो अपने बच्चों की तरबियत करता है कलाम खुदा के मुताबिक और वो अपने बच्चों को बचाने का सबब बनता है। बड़ी हद तक हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि हम भी अपने बच्चों को बचाएं बुरे कामों से, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारें। और फिर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। यीशु मसीह ने जो है वो हमें इस बात के बारे में आगाही दी है। और जब भी चुनाव की बात आती है तो हम देखते हैं मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6वां बाब और उसकी 24वीं आयत में ये तहरीर है, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने खुदा और दुनिया में से एक के चुनाव का हुक्म दिया है। हमने जिंदा खुदा का चुनाव करना है, हमने जिंदा खुदा की हजूरी में आना है, खानदानी इबादत करनी है, अपने बच्चों को चर्च में लेकर जाना है, अपने बच्चों को संडे स्कूल में भेजना है, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो ईमान में कायम रहें, ताकि हमारे बच्चे इस रुए ज़मीन पर यीशु मसीह की गवाही दें, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, यीशु मसीह पर ईमान लाएं और उसकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारें। सो खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।